بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ایک غلطی ہوئی ہے کتابت۔ یہاں جو کتاب ہمارے پاس جو PDF ہے اسکرین پر جو شو ہو رہا ہے، یہاں عبدالحق لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہاں عبدالحی۔ تو آپ اس کو درست کر لیں، جو اصل کتابوں میں ہے عبدالحی، اور ہونا بھی چاہیے عبدالحی ہی، عبدالحق غلط ہے، تو اس کو آپ کریکٹ کر لیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج یہاں سے یہ والا پیراگراف وَهَاجَرَ هَؤُلَاءِ سَنَةَ 41 و200 وألف إلى صغور الهند ورفعوا راية الجهاد ضد السکھ۔ اور ان لوگوں نے، ہاؤلائی سے مراد سید احمد شہید اور ان کے پیروکار اور ان کے متبعین اور ان کی جماعت، کہنا ان لوگوں نے ہجرت کی سن 1241 میں الى صغور الہند، یعنی 41 ہجری، الى صغور الہند، ہندوستان کی سرحد کی طرف، ورفعوا راية الجہاد ضد السکھ۔ صغر جمع صغور، سرحد کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو سرحد تھی ہندوستان کی، یعنی جسے آج جو پاکستان میں ہے آج صوبہ سرحد جسے کہا جاتا ہے، یا KPK خیبر پختونخوا وغیرہ کے جو علاقے ہیں، یہ علاقے مراد ہیں صغور الہند سے۔ ورفعوا راية الجہاد ضد السکھ، اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کا علم، پرچم، رایہ جمع رایات، پرچم، علم بلند کیا۔ وبايع الناس امامهم السید احمد، دونوں منصوب ہوگا کیونکہ یہ بدل ہے امام سے۔ تو بايع الناس امامهم، امام مفعول ہے، منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں نے بیعت کی اپنے قائد، اپنے لیڈر اور اپنے پیشوا سید احمد کے ہاتھوں۔ وکانت یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ وکانت الحرب بینہم وبین السکھ سجالا، سجل جمع سجول یا سجال کہتے ہیں بڑے ڈھول کو جس میں پانی ہو، زیادہ ہو یا کم۔ تو کہ اور یہ ایک محاورہ ہے، الحرب بینہم سجال، یعنی جنگ میں وہ کسی ایک فریق کو فتح حاصل نہ ہو، بلکہ ان دونوں جو ہے فریق جو آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی ایک فریق فتح یاب ہو، اسے غلبہ حاصل ہو، اور کبھی دوسرے والی جماعت کو، دوسرے والے فریق کو غلبہ حاصل ہو۔ اس کو کہتے ہیں الحرب بینہم سجال، یعنی اور ان کے اور سکھوں کے درمیان لڑائی جو ہے جنگ میں، کبھی وہ غالب آتے اور کبھی سکھ ان پر غالب آتے تھے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو مکمل طور پر غلبہ اور فتح حاصل نہیں ہوتی تھی۔ وَسَمِعْتُ بَعْدَ قَلِيلٍ، اور میں نے کچھ مدت کے بعد یا سنا، یا کچھ زمانے، ایک عرصے کے بعد، تھوڑے زمانے کے بعد، کم مدت کے بعد سنا، أَنَّهُمْ فَتَحُوا أَرْضًا وَاسِعَةً، کہ انہوں نے ایک وسیع رقبے پر کو فتح کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ارضاً واسعۃً، ایک بڑے رقبے کو انہوں نے، رقبہ زمین کو انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ وَأَسَّسُوا إِمَارَةً عَلَى مِنْهَاجِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ، أَسَّسَ يُؤَسِّسُ تأسیساً، بنیاد ڈالنا، اور انہوں نے
سلطنت ایک سلطنت کی بنیاد رکھی ہے. کیسی؟ علی منہاج الخلافت الراشدہ، منہاج طرز خلافت راشدہ کے طرز پر انہوں نے ایک ریاست اور ایک سلطنت کی یعنی نظام حکومت کی بنیاد رکھی ہے. وَنَفَّذُوا فِيهَا أَحْكَامَ الشَّرْعِ، اور اس سلطنت کے اندر، اس ریاست کے اندر انہوں نے شرعی احکام کو نافذ کیا ہے، لاگو کیا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز انہوں نے قائم کی ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی ایک ایسی ریاست انہوں نے قائم کی ہے جس میں شرعی احکام کا نفاذ ہو چکا ہے اور نمازوں کا اہتمام پایا جاتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہے اور بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا انتظام اور اہتمام ہے. وَفَتَحُوا پشاور عاصمۃ الصغور، اور انہوں نے پشاور کو فتح کیا ہے جو کہ عاصمۃ الصغور سرحد کی، صوبہ سرحد کی راجدھانی ہے اور کیپٹل ہے. عاصمہ جمع عواصم دارالسلطنت یا پایہ تخت کو کہتے ہیں. اور انہوں نے یعنی سید احمد اور ان کی جماعت نے پشاور کو فتح کیا ہے. پشاور عاصمۃ الصغور یعنی عاصمت بدل ہے پشاور سے، پشاور پانی ہوگا عربی میں. یعنی انہوں نے پشاور کو جو کہ صوبہ سرحد کا پایہ تخت اور دارالحکومت ہے اس کو فتح کیا ہے. فعظم شانہم، لہٰذا اس فتح یابی سے ان کا مقام بڑھ گیا. عظم کے معنی بڑھنا، بلند ہونا، دو چند ہونا. ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا. وَكَاتَبُوا أَمِيرَ بُخَارَى وَجِدْرَال وَأُمَرَاءَ افغانستان. کاتب یکاتب خط و کتابت کرنا، اور انہوں نے بخارا اور چترال، جدرال یعنی چترال اور افغانستان کے امراء سے یعنی حکمرانوں سے انہوں نے خط و کتابت کی ہے. ان سے جو ہے انہیں خطوط لکھے ہیں. وَكَانُوا يُرِيدُونَ، یعنی کس سلسلے میں خطوط کہ ایک شرعی آزاد انڈیپینڈنٹ سلطنت کا، حکومت کا جو ہے قیام عمل میں لایا جائے اس سلسلے میں. وَكَانُوا يُرِيدُونَ، اور وہ چاہ رہے تھے یعنی سید احمد اور ان کی جماعت کیا چاہ رہے تھے؟ أَن يُقِيمُوا دَوْلَةً شَرْعِيَّةً مُسْتَقِلَّةً فِي الْهِنْدِ، ہندوستان میں مستقلہ انڈیپینڈنٹ آزاد، یعنی استقلال کے معنی ہے آزاد ہونا. اسی سے الاستقلال کہتے ہیں انڈیپینڈنس کو، آزادی کو. یوم الاستقلال انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی. تو وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَن يُقِيمُوا دَوْلَةً شَرْعِيَّةً مُسْتَقِلَّةً فِي الْهِنْدِ، اور وہ ہندوستان میں ایک آزاد شرعی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے. آئیے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. پہلے اس کو اریز کرتا ہوں. جی. كنت اسمع ذلك كله والناس يفرحون وانا اخاف. قطب مینار کہہ رہا ہے كنت اسمع ذلك كله، میں یہ تمام باتیں سنا کرتا تھا یا باتیں سن رہا تھا. ٹھیک ہے، کون سی باتیں؟ یعنی سید احمد شہید اور ان کی جماعت نے صوبہ سرحد کو فتح کیا ہے اور پایہ تخت پر، اس کے پایہ تخت اور دارالسلطنت پر اپنا پرچم نصب کیا ہے، اور وہ افغانستان اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں سے خط و کتابت کر رہے ہیں کہ آزاد اسلامی حکومت کے قیام کے سلسلے میں. یہ تمام باتیں اور خبریں میں سنتا تھا. والناس یفرحون، اور لوگ خوش ہو رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. وانا اخاف، لیکن میں ڈر رہا تھا. کیوں ڈر رہا تھا؟
لأنی لم اکن آمن علیہم من المسلمین الغدر والخیانت، اس لیے کہ مجھے ان کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے ڈر تھا، کس چیز کا؟ دھوکہ اور فریب اور خیانت کا. یعنی مجھے اس بات سے میں مطمئن نہیں تھا، مجھے اطمینان نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے دھوکہ اور خیانت سے یہ جماعت سید احمد ان کی جماعت محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے. وہما من امراض المسلمین، اور یہ دونوں یعنی غدر اور خیانہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں مسلمانوں کی بیماریوں میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں کی یہ بیماری ہے کہ ان کے ہاں دھوکہ اور خیانت. وَلَمْ تَذْهَبْ دَوْلَتُهُمْ إِلَّا بِغَدْرِ الْمُسْلِمِينَ وَخِيَانَتِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ، اور ان کی سلطنت یعنی مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا، خاتمہ ہوا تو صرف کس وجہ سے؟ مسلمانوں کے دھوکے اور ان کی خیانت اور ان کے نفاق کی ہی وجہ سے. ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی، چلی نہیں گئی، مگر مسلمانوں کے دھوکے کی وجہ سے. اب یہ اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے تو مثبت ترجمہ کریں گے تو کہیں گے اور ان کی حکومت کا خاتمہ صرف خود مسلمانوں کے ہی دھوکے اور ان کی خیانت اور نفاق کی وجہ سے ہوا. وَسَامِحْنِي، سامح یسامح معاف کرنا، سامحنی امر کا صیغہ ہے اور آپ مجھے معاف کیجئے. یا سیدی، میرے آقا، میرے سردار، آپ مجھے معاف کیجئے. فی ھذا العتاب المر، عتاب سرزنش، ڈانٹ، المر کڑوا، تلخ کہہ رہے. اور قطب مینار کہہ رہا ہے، یعنی جس شخص سے جو ہم کلام ہے بنا رہا قطب مینار، اس سے کہہ رہا ہے کہ سردار، میرے جناب، میرے آقا، میرے سردار، آپ مجھے معاف کریں. اس تلخ نوائی میں یا اس تلخ جو ہے سرزنش اور عتاب میں کے سلسلے میں مجھے معاف رکھیں، اس لیے کہ میں معذور ہوں. فلی العذر، اس لیے کہ مجھے عذر حاصل، یعنی میں معذور ہوں. ٹھیک ہے. اس کو غالب نے ایک شعر کہا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. تو فلی العذر یہ ہے، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. منارہ کہہ رہا ہے میں معذور ہوں، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی طرف سے ہی سید سلطان ٹیپو شہید، جس کے ساتھ جو ہے اس کے وزیر نے میر صادق نے جو ہے دھوکہ کیا. پھر بنگال میں جو ہے میر جعفر نے جو ہے انگریزوں کے ساتھ خفیہ طریقے سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو ایسے نہ جانے کتنے میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے میں بڑا کردار ان کا رہا ہے. اسی بات کو منارہ یہاں کہہ رہا ہے. وَكُنْتُ أَخَافُ ذَلِكَ خَاصَّةً فِي تِلْكَ الْبِلَادِ، اور مجھے اس چیز کا خاص طور پر مجھے اس چیز کا ڈر تھا فی تلک البلاد، اس ملک میں، یعنی صوبہ سرحد وغیرہ کے علاقوں میں. فی تلک البلاد سے مراد یہ. وَلَمْ تَمْضِ يَا سَيِّدِي أَيَّامٌ قَلِيلَةٌ، اور کچھ ہی دن گزرے، نہیں گزرے کچھ دن، یعنی کچھ ہی دن گزرے میرے سردار. حَتَّى وَقَعَ مَا كُنْتُ احذرہ، حذر یحذر ڈرنا، حتیٰ وقع یہاں تک کہ وہ بات پیش آ گئی جس سے میں ڈر رہا تھا. ٹھیک ہے. ما موصولہ ہے، حتیٰ وقع ما حالت رفع میں ہے، وقع کا فاعل ہے. یہاں تک کہ وہ بات پیش آ گئی جس سے میں ڈر رہا تھا. فقد سمعت، چنانچہ میں نے سنا، انہ غدر بہم الامراء الافغان، کہ ان کے ساتھ افغانی حکمرانوں نے دھوکہ کیا ہے، انہیں دھوکہ دیا ہے. وقتلوا نوابہم، نائب جمع نواب، وعمالہم، عامل جمع عمال، اور انہوں نے یعنی امرائے افغان نے، افغانی حکمرانوں نے قتل کیا ہے ان کی نواب کو، نائبین کو، یعنی ان کے جو جیسے ہوتے ہیں ان کے نائبین کو جو مختلف ریاستوں میں ان کی طرف سے جو نمائندگی کرنے والے تھے، یعنی ان کے نمائندوں کو، ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو.
وعمالہم اور ان کے عاملین کو کس حالت میں قتل کیا ہے؟ سجدن و قیاما سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. وسمعت انہم الان فی طریقہم الی کشمیر اور میں نے سنا کہ اب اس وقت اب انہم الان کہ وہ کشمیر کے راستے پر ہیں. فی طریقہم الی کشمیر اب وہ کشمیر جا رہے ہیں، کشمیر کے راستے پر ہیں. کون؟ سید احمد اور ان کی جماعت. ثم سمعت بعد ایام پھر کچھ دنوں بعد میں نے سنا انہم دہمہم العدو. دہم یدہم، دہم کہتے ہیں اچانک کسی کو گھیر لینا، کسی کو اچانک گھیر لینا. کچھ دنوں بعد میں نے سنا کہ انہیں دشمن نے گھیر لیا ہے. فی وادی بالاکوٹ فی جبال ہزارہ، ہزارہ پہاڑوں کے دامن میں، وادی بالاکوٹ میں انہیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے. وذالک بدسیسۃ بعض المسلمین ایضا اور یہ بھی کچھ مسلمانوں کی خفیہ، دسیسہ جمع دسائس یعنی خفیہ چال، ٹھیک ہے کریں. اور یہ بھی مسلمانوں کی میں سے ہی کچھ مسلمانوں کے کی خفیہ جو ہے چال کی وجہ سے ہی ہوا کہ دشمن نے انہیں وادی بالاکوٹ میں گھیر لیا. یعنی مخبری کی ہوگی کہ بعض مسلمانوں نے ان کو انفارم کیا، ان کے دشمنوں کو، سکھوں کو. وقتل اکثرهم اور ان میں سے بیشتر شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے. ولم ینج منہم الا القلیل اور کچھ ہی لوگ بچ گئے ان میں سے، یعنی سید احمد اور ان کی جماعت میں سے کچھ ہی لوگ جو ہے بچ گئے. نجا ینجون ینجو منہم الا القلیل. وكانت هذه الحادثة الأليمة سنة 46 و200 والف من الہجرہ اور یہ دردناک حادثہ، المناک حادثہ پیش آیا سن 1246 ہجری میں. وَهَكَذَا ضَاعَتْ هَذِهِ الْفُرْصَةُ الثَّمِينَةُ اور اس طرح سے یہ بیش قیمت موقع ضائع ہو گیا، یہ قیمتی موقع ہاتھ سے چلا گیا. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ اور حکمرانی اور راج تو اللہ کا ہی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس آئندہ کل اپلوڈ ہوگی.